اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیری فارمنگ ان پاکستان، اور میں آپ کا میزبان سید اخلاق احمد رضوی راجن پور سے میرا تعلق ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے گڑ۔ ہماری فارمنگ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ دوستو، یہ ڈیری فارمنگ کا کام ایسا ہے، جانوروں کا کام ایسا ہے جس میں ذرا سی غفلت ہو جائے، ذرا سی سستی ہو جائے تو ہمارے جانوروں کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ گڑ کا استعمال ہر موسم میں ہی بہترین ہے اور کارآمد ہے۔ 12 مہینے گڑ کے فوائد ہی فوائد ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سورس آف انرجی ہے اور بہت بڑا سورس آف گلوکوز بھی ہے۔ تو کچھ ایسے ماہ ہیں جس میں اس کا ہونا، جانوروں کو کھلانا بے حد ضروری ہے، حتیٰ کہ اتنا ضروری ہے کہ ان کے کھلانے سے ہم لاکھوں کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ شدید گرمیوں میں 2 مہینے کھلانا اور شدید سردیوں میں 2 مہینے کھلانا جانوروں کی زندگی میں بہت ہی زیادہ پاور آ جاتی ہے، جانور بیماریوں سے بچ جاتا ہے، پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں فائدے ہیں، اور وہ ہم انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور چوپاہوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ تو دوستو، سردیوں کے جو 2 مہینے ہیں دسمبر اور جنوری، اور گرمیوں کے 2 مہینے ہیں جولائی، اگست، ستمبر۔ جولائی کو بھی چھوڑ دیں، اگست اور ستمبر میں یہ دونوں ماہ سردیوں کے اور دونوں ماہ گرمیوں کے، اس میں جانوروں کو گڑ کی بے پناہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ ان 4 ماہ میں، ویسے تو پورا سال کھلائیں، جو لوگ ان 4 ماہ میں اپنے جانوروں کو یہ استعمال کرواتے ہیں تو الحمدللہ ان کے جانور صحت و تندرست رہتے ہیں، بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، اور گرمی اور سردی کی جو لہر ہے اس سے لڑنے کی جانوروں کے اندر بے حد طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں استعمال کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے، گرمیوں میں استعمال کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے، کیونکہ ابھی دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، آگے جنوری کا مہینہ ہے، پاکستان کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی پڑ چکی ہے، حتیٰ کہ جنوبی پنجاب میں بھی شدید سردی ہو چکی ہے، جبکہ شمالی علاقہ جات میں اور اپر پنجاب میں حد سے زیادہ سردی ہے۔ تو ایک تو آپ اپنے جانوروں کو گڑ کا استعمال ان 2 مہینے میں لازمی کروائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جانوروں کو ہم خود کھلا رہے ہیں۔ تقریباً 1.5 پاؤ سے آدھا کلو گڑ آپ اپنے جانوروں کو ڈیلی بیسس کے اوپر مغرب سے لے کے عشاء کے وقت تک لازمی کھلائیں۔ اس سے آپ کا جانور سردی کم محسوس کرے گا، اس کا ہاضمہ بہتر ہوگا، ایک بہترین سورس آف انرجی اس کے پیٹ میں جائے گا، اور گلوکوز لیول بھی اس کا اپ ہوگا۔ کیونکہ فوگ کا موسم ہے، فوگ فیور کی وجہ سے بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ جانور ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر ہاتھوں میں نہیں آتا۔ تو اپنے تمام جانوروں کو ان 2 ماہ میں سردیوں میں یہ کھلائیں، اپنے جانوروں کی کھرلیوں میں ڈال دیں۔ تقریباً 90% جانور آپ کہہ سکتے ہیں، یا 70% جانور تو خوشی سے پورے کی پوری ڈیلیاں گڑ کی کھا جاتے ہیں۔ اور جو جانور آپ کے نہیں کھاتے، کچھ جانور نخرہ کرتے ہیں، اس کو کوٹ کے چوکر میں مکس کر کے لازمی کھلائیں۔ اس سے آپ کا جانور ہاضمہ بھی اچھا کرے گا۔ اور جو اکثر ہمیں شکایت ملتی ہے کہ سردیوں کے موسم میں
جانور دودھ پر جھاگ کم کر جاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا، سردی سے لڑنے کی قوت جانور کے اندر بڑھ جائے گی۔ جیسا کہ ہم ان دنوں میں خشک میوہ جات کھاتے ہیں، شہد کا استعمال زیادہ کر لیتے ہیں، فش کا استعمال زیادہ کر لیتے ہیں، تو یہ جانوروں کے لیے انشاءاللہ العزیز بہترین سورس آف انرجی بنے گا، اور آپ کے جانور خوش رہیں گے، سردی کم محسوس کریں گے۔ اب تو یہ تو بات ہوگی صرف گڑ کی۔ ابھی لوگ لازمی سوال کریں گے گبن کو دیں یا نہ دیں، تازہ سوا کو دیں یا نہ دیں، اور جناب والا جو 2 دن کی سوئی ہے اس کو دیں نہ دیں۔ تو صرف آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے، جو آپ کا تازہ سوا جانور یا گبن جانور بالکل تیار ہے، ہوانے میں سوزش کر رہا ہے، اس کو یہ نہ دیں۔ جیسے ہی وہ ہوانے کی سوزش ختم کر جائے تو وہ لازمی دیں۔ یہ تو ہو گئے گڑ کے فوائد۔ اب چلتے ہیں فوگ فیور پہ۔ جو یہ فوگ فیور ہے سر، یہ جان لیوا مرض ہے، اس میں بھی ہمیں کچھ احتیاط کرنی ہے۔ یہ گڑ بھی جو ہے نا انشاءاللہ العزیز فوگ فیور سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا۔ سردیوں میں آپ کی جو کھرلیوں میں پانی ساری رات کھڑا رہتا ہے، خدا را اسے بالکل نہ پلائیں، اس کو ضائع کریں، تازہ موٹر چلائیں، تازہ پانی آئے، اپنے جانوروں کو وہی پلائیں۔ کھڑا ہوا پانی آپ نے بالکل بھی نہیں پلانا۔ اور سردی سے فوگ سے بچنے کے لیے آپ اپنے جانوروں کو اچھے سے اچھا انتظام کریں، سردی سے بچائیں، ترپالے لگائیں، نیچے جگہ کو خشک رکھیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تیسری جو اہم وجہ ہے، برسین کا چارہ۔ برسین کا چارہ لوگ بہت زیادہ مقدار میں ڈالتے ہیں، خاص طور پہ پہلے پلوں والا، اس میں بہت زیادہ نمی ہوتی ہے، اس کی بھی آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ اپنے جانوروں کو جو نجات برسین ہے، پہلا پلو ہے، وہ زیادہ مقدار میں نہیں ڈالنا، تھوڑے مقدار میں ڈالنا ہے، اور اس میں آپ نے بھوسا یا سائلیج کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ اگر آپ نمی والا گھاس پہلا پلو برسیم کا زیادہ کھلاتے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا ایک خطرناک چیز جو ہے نا بن سکتی ہے۔ گڑ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ خشک چارہ جات کی تھوڑی سی کوشش کریں، تعداد بڑھا دیں، برسین کی تعداد کو آپ کم رکھیں۔ ہوتا یہ ہے سردیوں کے اندر یک دم چارہ تبدیل ہو جاتا ہے، مکئی جوار کی پروٹین اور انرجی اور فیٹ نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، برسین کی جو ہے نا جی پروٹین بھی کم ہوتی ہے، ڈرائی میٹر بھی کم ہوتا ہے، اور نمی سے بھرپور ہوتا ہے، اکثر جانوروں کو افارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی چند کچھ گزارشات تھیں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے جانوروں کا خیال رکھیں، برسین کا چارہ احتیاط سے ڈالیں، احتیاط سے کھلائیں۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ اپنے جانوروں کا خیال اچھی طرح رکھیں گے تو آپ کے جانور آپ کو دعائیں بھی دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس کا ریوارڈ وہ اپنی پرفارمنس کے ذریعے، دودھ کے ذریعے دے دیں گے۔ تو جانور سردیوں میں سب کے دودھ کم کر رہے ہیں، کوئی ہمارے نہیں کر رہے، کوئی آپ کے نہیں کر رہے، سب کے کرنے ہی کرنے ہیں۔ لیکن اگر ہم ذرا سی کوشش کر لیں گے، ذرا سی توجہ زیادہ دے دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا جانور نہ تو ڈسٹرب ہوگا، نہ دودھ کم کرے گا، نہ ہی انشاءاللہ العزیز بیمار ہوگا۔ تو یہی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھیں، کیونکہ ہم ہر وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے فارمر پر یوز کرتے ہیں، اپنے فارم پر، اور اس سے فائدہ محسوس کرتے ہیں، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے سینئر فارمرز ہیں وہ یہ تمام باتیں جانتے ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے جیسے نئے فارمرز کو، نان ٹیکنیکل کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان چیزوں کو لازمی اپنے فارم کا، اپنی ایکٹیویٹیز کا حصہ بنائیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔